اس کے بعد میں منسلک ہو گیا، ایک گروپ ہے کنسلٹنٹس کا، ہوپ مین کنسلٹنٹس. یہ دنیا کے جو ٹاپ کے کنسلٹنٹس اور پروفیسر اور سائنٹسٹ ہیں، تو ان کا گروپ ہے. اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، ایز سی او ہوں میں وہاں پہ. جو مشکلیں ہوتی ہیں نا، یہ گروز ہوتی ہیں. یہ چیلنجز جو ہوتے ہیں یہ گروز ہوتے ہیں. یہ آپ کو سکھانے کے لیے آتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں جتنا بڑا چیلنج ایکسیپٹ کیا، آج آپ اتنے بڑے انسان ہیں. میں نے ایک پروگرام ڈیوائز کیا تھا کمیونٹی کچن کا اور فوڈ بینکنگ سسٹم کا یو کے کے لیے نا، کیونکہ یو کے میں 150 بلین پاؤنڈ کا نا فوڈ جو ہے وہ سالانہ وہ ضائع کرتے ہیں. اسپیسیفکلی آج کے دور کی زبان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ امامت کے درجے پہ آ جائیں؟ جی، بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، ڈیسیژنس جو ہوتے ہیں نا، آپ جو بندہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا وہ محبت نہیں کر سکتا. تو میری جو زندگی میں جو میں نے ڈیسیژن لیا، وہ میں نے اپنے اللہ سے محبت کرنے کا لیا. اور سیلف ایکچولائزیشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی چیز کے بنانے والے کو، کریٹر کو اپنی زندگی میں پلس کر لیں گے تو آپ کو سیلف ایکچولائزیشن ہو جائے گی. جب کوئی چیز فری میں ہو، جیسے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، اس میں پروڈکٹ انسان ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر وسیم احمد، ان کا تعارف یہ بجائے میں کرواؤں تو خود کروائیں گے، اور پھر اس پہ ہم جو آگے ڈسکشن ہوگی وہیں سے چلیں گے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف جتنا آپ کروا سکتے ہیں وہ کروائیں، تاکہ پھر بات کو آگے بڑھایا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا. تعارف تو اللہ کی ذات کا ہے جس نے ہمیں اپنی اس دنیا میں اپنے تعارف کے لیے بھیجا. تو میرا تعارف یہی چھوٹا سا ہے کہ میں شناخت خدا کا طالب علم ہوں. تو تعلیمی اعتبار سے میں پی ایچ ڈی ان کمپیوٹر سائنسز ہوں، اور میری اسپیشلائزیشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، مشین لرننگ، کمپیوٹر انٹرفیس، کمپیوٹر برین انٹرفیس کے حوالے سے جو ٹیکنالوجیز ہیں، نینو ٹیکنالوجیز، اس کے اوپر ای کامرس اور ٹیلی میڈیسن، اور جو ڈیجیٹل لیڈرشپ ہے اور پالیسی میکنگ، اس میں میری ایکسپرٹیز ہیں. تو یہی چیزیں ہیں، اور اس سلسلے میں یو کے میں یہ سروسز دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ تعلیمی سفر کہاں سے شروع کیا تھوڑا سا؟ جی، جو تعلیمی جرنی ہے، بیسک جو تعلیم تھی وہ پاکستان سے حاصل کی، اور ہائر اسٹڈیز کے لیے پھر میں یو کے چلا گیا، وہاں سے ہائر اسٹڈیز کی. اچھا، تھوڑا سا آپ کا پروفیشنل کیریئر جو ہے، جیسے ہی آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی، تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں کام کیا، کن آرگنائزیشنس کے ساتھ کیا، پھر انڈیپینڈنٹ آپ کے کافی کام ہیں. تو ایک تھوڑا سا تاکہ اوور ویو ہو جائے، تاکہ ہم پھر آگے بات کو بڑھا سکیں. جو صحیح کیریئر کا سٹارٹ ہوا وہ تو یو کے سے سٹارٹ ہوا. وہاں پہ میں نے جو فرسٹ میرا تھا وہ ہیبیٹیٹ ایک کمپنی تھی، جن کے 256 آل اوور دا یو کے اسٹورز تھے. تو وہاں پہ ہم نے ریموٹ ہوسٹنگ کا ایک پروجیکٹ شروع کیا. اس کے بعد آئی بی ایم میں کام کیا، اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ورک اینڈ پینشن، گورنمنٹ کی جاب تھی، اس میں نے کام کیا. پھر ایکشن آف امپلائمنٹ. پھر اس کے بعد میں منسلک ہو گیا، ایک گروپ ہے کنسلٹنٹس کا، ہوپ مین کنسلٹنٹس. یہ دنیا کے جو ٹاپ کے کنسلٹنٹس اور پروفیسر اور سائنٹسٹ ہیں، تو ان کا گروپ ہے. اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، ایز سی او ہوں میں وہاں پہ، اور سارے پروجیکٹس وہ اللہ کے فضل سے میں لیڈ کرتا ہوں. ہماری 6 میجر ایریاز ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں. ایک ہے ایجوکیشن، ہیلتھ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بزنس، انوائرمنٹ اور انڈسٹری. اس کے اوپر ہمارا کام ہے. پھر پالیسی میکنگ
پہ میں کام کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی یو کے گورنمنٹ کے جو ابھی الیکشن ہوئے تو اس میں ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ پالیسی کے اوپر اور جو یو کے 50 جو ٹاپ رسک ہیں ان کی سلوشنز اور ان کے امپلیمنٹیشن پلانز ڈیزائن کر کے دیں. تو وہ ابھی میں نے کمپلیٹ کیا ریسنٹلی. اچھا ماشاء اللہ. اس میں یہ میرا اکثر سوال ہوتا ہے کہ جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بھی شخص جس کامیابی کے لیول پہ پہنچتا ہے تو اس کی کامیابی تو نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے پیچھے جو مشکل ٹائم گزر رہا ہوتا ہے یا گزرا ہوا ہوتا ہے یا جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آتی. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو اس لیول پہ پہنچنے کا سفر ہے, اس میں جو آپ کو کوئی ایسے مشکلات پیش آئی ہوں جس سے ہم دوسروں کو کوئی سبق بتا سکیں یا کوئی ہم سبق سیکھ سکیں, تو یہ سفر سموتھ ہی رہا یا اس میں کوئی ٹف ٹائم بھی آیا؟ دیکھیے غالب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. تو اصل میں یہ جو مشکلیں ہوتی ہیں نا, یہ گروز ہوتی ہیں, یہ چیلنجز جو ہوتے ہیں یہ گروز ہوتے ہیں, یہ آپ کو سکھانے کے لیے آتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں جتنا بڑا چیلنج ایکسیپٹ کیا, آج آپ اتنے بڑے انسان ہیں. تو چیلنجز ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں, اور اللہ ہمیں ان چیلنجز سے کیوں گزارتا ہے کہ اللہ ہمیں اس مقام تک اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بایوگرافیز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ ٹف ٹائم کیوں گزارے. اللہ ان کو آسانیاں بھی دے سکتا تھا. تو یہ ریفائنمنٹ ہوتی ہے, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ اگر مشکل کے ورڈ کو آپ غور سے دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں تو اگر آپ اس کا میم ہٹائیں گے, جس کو میم کو آپ موت بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ موت آپ کو ایک مقام تک لے کے جاتی ہے. جب آپ میم ہٹا دیں گے تو آگے آ جائے گا شکل. تو جب تک آپ کو شکل نظر آ جاتی ہے کسی چیز کی, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ میرا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے, تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگتی, کیونکہ آپ ہر مشکل کو یہی کہتے ہو کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو, اللہ اکبر, بس میرا اللہ بڑا ہے. اور اللہ نے پھر قرآن میں ہماری انسان کیونکہ عجولہ ہے, جلد باز ہے, ایک دم سے حوصلہ ہار جاتا ہے, تو اللہ نے قرآن میں ہمیں سورہ الم نشرح کے اندر اللہ نے بتایا کہ ہر مشکل جو بھی آپ کی ڈیفیکلٹیز آتی ہے اس کے ساتھ پیرالل ہم نے اس کا سلوشن دیا ہوا ہے. جیسے آپ سیڈ کو دیکھتے ہیں, اس کی 2 طرح کی گروتھ ہوتی ہے ٹری کی. آپ دیکھیں گریوٹی میں وہ گرو کر رہا ہوتا ہے, ایک ٹراپیکل کرتا ہے. جو گریوٹی کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ انسین ہوتی ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ بڑے انسان بنتے ہیں. آپ کبھی نہیں کہتے کہ وائی می, آپ کہتے ہیں ٹرائی می. تو مشکلیں آپ کو بڑا انسان بناتی ہیں. یہ میں تھوڑا سا کاٹوں گا کہ وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پرسنل اگر ایکسپیرینس دیکھیں اور لائف کو, تو ہر ایک انسان کی زندگی میں بہت کرٹیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو پاس کر کے انسان کسی لیول پہ آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اپنے ذاتی ایکسپیرینس آپ بتائیں کہ جہاں پہ وین یو گو تھرو دی ٹف ٹائم اور پھر اس کو آپ نے اوور کم کیا ہے, تو وہ میں اس میں آپ کو میں ایک ریسنٹ کیس اسٹڈی بتاتا ہوں کہ میں نے چیلنجز کو لیا کیسے, مشکلوں کو لیا کیسے. ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا فیملی میں کہ میرے بھائی کسی وجہ سے اریسٹ ہو گئے. اب وہ اریسٹ ہو گئے تو میں نے جب ان کو حوالات میں دیکھا تو میں گھر واپس آیا تو میں سو نہیں سکتا تھا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ مجھ سے نیند نہیں آ رہی. تو اب میں اس چیز کو اپنے اس جو وریز جو ہیں اس کو میں کیسے پروڈکٹیو لائن پہ شفٹ کروں. تو اللہ نے اتنا فضل کیا کہ میں نے جو 22 دن میرے بھائی کے جو پریزن میں تھے, میں نے 22 دنوں میں اللہ کے فضل سے 6 کتابیں لکھی. کہ جو رات کو میں جاگ رہا ہوتا تھا تو میں نے اپنا وہ لکھنا پروڈکٹیولی اس کو کیا. چیلنجز جو بھی زندگی میں آئے, دیکھیں
آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کا بیٹر ہاف ہوتا ہے, آپ کی میری وائف کی ڈیتھ ہوگی 2016 میں. تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس سہارا کیا ہے. تو میں نے دیکھا میرے پاس سہارا جو ہے وہ قرآن ہے, اور والدہ بھی ہیں. تو میں قرآن سیشن میں قرآن کی تفسیر کرتا تھا, تو وہ میں نے کہا یہ اس سے کیتھارسس بھی ہو جائے گا اور میں اپنے آپ کو بزی کر لوں گا. وہ اللہ کا کیا کرنا کہ وہ مجھے قرآن سیشن والوں نے نکال دیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو نکالا کس وجہ سے ہے. تو میں نے اس کو بڑا پازیٹیو لیا. میں نے کہا یار یہ اب نکالا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب میرے اندر کوئی کمی ہے ایسی چیز کی, تو مجھے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو پھر اللہ نے مجھے ایک بہت اچھی اسائنمنٹ دی کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دی. اس کے حوالے سے میں نے ایک ڈریم بھی دیکھا تھا کہ ڈریم میں مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھیں. تو جو میرے قرآن کی ٹیچر تھی, میں نے ان سے ایڈوائس لی کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں, اس طرح ڈریم آیا. تو انہوں نے کہا ٹھہر میں کسی عالم سے پوچھ کے بتاتی ہوں. تو انہوں نے کسی عالم سے پوچھا, تو انہوں نے بڑی سختی سے مجھے کہا کہ لکھ سکتا ہے تو لکھے. پھر میرے ایک اور دوست سے میں نے ان سے کنسلٹ کیا کہ اس طرح سے بات ہے. انہوں نے کہا ابھی وقت نہیں ہے. تو پھر بھی میں خاموش ہو گیا. پھر کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ میری دوست سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کی باتوں میں وہ ٹھہراؤ ہے. ابھی وہ جو 2016 میں وائف کا جو غم لگا, اور اس کے بعد 2019 میں والدہ کا, تو پھر اس نے مجھے بنایا. اور پھر میں نے قرآن کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اور میں سرپرائزڈ ہوتا ہوں بعض اوقات اپنے کام کو بھی دیکھ کے کہ یہ اللہ مجھ سے کیا کام کروا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ میں نے جو تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں, اب یہ مسز والا جو انسیڈنٹ تھا نا, یہ بہت چیلنجنگ تھا کہ آل آف دا سڈن ایک ان کو بیماری ڈائیگنوز ہوگی. پھر ہم ایک ایسے غلط سسٹم میں پھنس گئے کہ جہاں پہ اتنی پریشانیاں تھیں ادھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, کہ انہوں نے میری مسز کو ایسا انجیکشن لگا دیا جس سے ان کا کینسر پوری باڈی کے اندر پھیل گیا. اب وہ دو بڑے سسٹمز کے ساتھ لڑائی, ایک NHS UK والوں کے ساتھ لڑائی, ایک پاکستان والوں کے ساتھ, ایک اتنی بڑی وار. تو اس وار کے اندر مجھے بہت پڑھا لکھا ہونا پڑا کہ میں کہیں پہ بھی صبر کا دامن, کہیں پہ بھی میری لینگویج سے جو ہے وہ کسی کو فرق نہ پڑے. کیونکہ انہوں نے, میں جو سب کانشیس ہے اس کو سسٹم 2 کہتا ہوں, اور کانشیس کو سسٹم 1 کہتا ہوں. تو لوگوں نے کوشش کی کہ میرا سسٹم 2 جو ہے اس کو زیادہ تھکایا جائے, کہ یہ تھک جائے, تاکہ اس کا سسٹم 1 جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے. تو میں نے اپنے سسٹم 2 کو اتنا اللہ کے فضل سے ٹرین کیا ہوا تھا کہ وہ میرے سسٹم 1 کو اس نے کنٹرول ہی رکھا. تو میں نے کسی جگہ پہ بھی صبر کا دامن, کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی, اور ان لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کے سسٹم میں یہ فلاز ہیں, اور آپ یہ کر گئے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, زبردست. اس میں آپ یہ 2016 پھر 2019 یہ تو بڑے شوق ہوئے, پھر 2019 میں کرونا آ گیا. جی, تو اس نے بھی امپیکٹ کیا ہوگا آپ کی پوری جو UK سے پاکستان شفٹنگ بھی ہوئی. جی, اور اس کا وہ ایک ٹرانسفارمیشن وہ بھی تھوڑا سا. اب کووڈ کا جو سلسلہ ہوا, تو اب اس میں موومنٹ تو بند ہو گئی. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام ڈیوائز کیا تھا کمیونٹی کچن کا اور فوڈ بینکنگ سسٹم کا UK کے لیے نا, کیونکہ UK میں 150 بلین پاؤنڈ کا نا فوڈ جو ہے وہ سالانہ وہ ضائع کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک پروگرام ان کو بنا کے دیا تھا کہ ہم جو شیلف لائف ہوتی ہے فوڈ کی اس کو انہینس کر کے, تو آپ بجائے فوڈ بن میں پھینکنے کے آپ فوڈ جو ہے لاجسٹک پرووائڈ کریں, تو ہم وہ نیڈی لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ روزانہ 35,000 لوگ بچے جو ہیں یہ بھوک سے مرتے ہیں. UK میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ, افریقہ میں اسپیشلی زیادہ. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لاجسٹک پرووائڈ کریں, تو ہم اس کو فوڈ کو ہم بن میں پھینکنے کے بجائے ادھر کرتے ہیں. تو خیر وہ ہماری بات چیت چل ہی رہی تھی. تو کمیونٹی کچن میں نے ایک ڈیوائس کیا پروگرام, تو وہ ملین میلز کے نام سے UK میں بڑا
چلا. تو انہوں نے نام میرے والا کمیونٹی کچن نہیں رکھا, انہوں نے اس کو کر دیا ملین میلز. تو وہ کووڈ میں اس میں بہت اچھا چلا. تو اب کووڈ میں کیونکہ مجھے جب بچپن میں موقع ملا تو میں نے 11 سال کنٹینیوسلی اعتکاف کیا. تو کووڈ میں اب مسجد نہیں جانا تھا تو میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے, تو اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اعتکاف والی وہ جو نیتیں ہیں وہ کر کے تو ہم اعتکاف پہ میں نے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا چلو اب بہترین کام ہے, قرآن کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں. اور کچھ لوگ آگے انہوں نے کہا جی ہمیں بھی قرآن کا آپ تھوڑا سا وہ کریں. تو کیونکہ جب آپ پڑھاتے ہیں نا کسی کو تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے خود بھی لرن کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں تک میسیج بھی کنوے کرتے ہیں. تو کووڈ کے اوپر میں نے بہت کام کیا. میرا ایک آرٹیکل انٹرنیشنل جرنل میں میرا اور ڈاکٹر افضل خان صاحب کا آرٹیکل اس سال فروری 2024 میں ہی پبلشڈ ہوا ہے. تو اس میں ہم نے بتایا کہ کووڈ کے اندر کیا کیا ہم سے میڈیکل نیگلیجنس ہوئیں, کیا کیا ہم نے ایسے کام کیے اور ہمیں فیوچر اسٹریٹجیز کیا کرنی چاہیے کہ اگر ہم نادرا کو اور ہیلتھ سسٹم کو ہم اپنا انٹیگریٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے ہر بندے کی جو میڈیکل ہسٹری جو ہے وہ ہو, تو جب وہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا ایسے کسی پیڈیمک میں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کے پاس اس کی ساری ہسٹری آ جائے کہ یہ ڈائبیٹک ہے, اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے, کیا ہے. اور جو ہم نے مسٹیکس کی اور جو انٹرنیشنل مسٹیکس ہوئی ہیں کووڈ کے دوران تو وہ رپیٹ نہ ہو. تو اس میں بہت اچھی ہم نے ایک پوری اسٹریٹجی اور پوری ایک میتھڈولوجی جو اڈاپٹ کرنی چاہیے تو وہ ہم نے ان کو بتائی کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ابھی دیکھیں UN والے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی کچھ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ 3 ایونٹ ہوئے ہیں اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں کووڈ کے بعد تو میں خود بھی گواہ ہوں آپ کے بہت سارے کاموں کا. تو اس کو آپ نے کنورٹ کیا, رائٹنگ آپ کی بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی. اس کے بعد بہت ساری چیزوں پہ آپ نے پالیسی ڈاکیومنٹس بھی بنائے. وہ جو نیو جنریشن والا کنسیپٹ تھا آپ کا وہ کریکٹر بلڈنگ پہ, اور وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا تھوڑا ہم یہ فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں نا ابھی, زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں نا جو سمجھیں کہ کرٹیکل فیصلے ہوتے ہیں, جو ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. وہ اگر آپ کوئی ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ 2-3 ایسے فیصلے جہاں پہ آپ نے جو فیصلہ لیا اس کا امپیکٹ آپ کی زندگی میں کیسے ہے, وہ سچویشن آپ, ایک تو یہ چیزیں آ رہی ہیں اسی کو وہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا بڑا فیصلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردست فیصلہ تھا. جی دیکھیں ڈیسیژنس جو ہوتے ہیں نا, آپ جو بندہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا وہ محبت نہیں کر سکتا. تو میری جو زندگی میں جو میں نے ڈیسیژن لیا وہ میں نے اپنے اللہ سے محبت کرنے کا لیا. کہ میں نے کہا دیکھیں کہ جب میں ان سارے پروسیسز سے گزرا, کیونکہ دیکھیں پردیس جو ہے نا یہ آپ کو مسلمان بناتا ہے. کیسے مسلمان بناتا ہے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل صاف اور ہاتھ گندے ہوں. تو دل صاف تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ. اللہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ٹول پکڑ لیا تو آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ بات کہیں گے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. جو علامہ اقبال کا شعر ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ تو آپ کو آپ کے مقام کے لیے اٹھا کے لے جاتا ہے. اور ہاتھ گندے کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, کوئی لکھ کے کر رہا ہے, کوئی کھانا پکا کے کر رہا ہے, کوئی ڈرائیونگ سے کر رہا ہے. تو وہاں پہ جب ہمیں سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑے تو ہمیں وہ مسلمان بننے کا وہ موقع ملا کہ یار یہ چیزیں ہونی چاہیے زندگی میں جب انسان اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے. اور میں نے جو زندگی میں جو چیز سیکھی ہے, جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ خدمت جو ہے, مجھے پڑھائی سے اتنی چیزیں نہیں ملی جتنی چیزیں مجھے خدمت سے ملی ہیں. کیونکہ خدمت میں عظمت ہے, اور عظمت جب اللہ آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے رحمت والے سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں. اور انسان ترقی تب کرتا ہے جب وہ اللہ کے رحمت والے سسٹم میں داخل ہوتا ہے, تو وہ پھر ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے.
تو یہ اللہ سے محبت کرنا جو ہے، پھر مجھے میرا جو فیصلہ ایک ہوا کہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے کون سا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، وہ میرا زندگی کا بہت ہی عجیب قسم کا تھا. لوگ مجھ سے بڑا مذاق بھی کرتے تھے. میں نے جو اس کے لیے تھیسس سلیکٹ کیا، ای کامرس سکسیس بلڈنگ اے گلوبل ای بزنس آرکیٹیکچر. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آن لائن بزنس کیسے ہوئے گا، کوئی پیسے لے کے بھاگ جائے گا. یہ 2002 کا نہیں، سوری 2002 میں نے کمپلیٹ کر لی تھی، 2000 کی بات ہے یہ. تو جب میں آیا تو لوگوں نے اس پہ مجھے بڑا آبجیکٹ کیا کہ یار وہ آن لائن پیسے لے کے بھاگ جائے گا بندہ، کدھر یہ کیا کر رہے ہو آپ. تو وہ جو میرا ڈیسیژن تھا اس کا، تو وہ اس نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا کہ ایک چیلنج تھا زندگی کا، اور وہ بہت زبردست. پھر جو اس فیصلے کے بعد جب میں نے یہ ساری چیزیں کر لیں، اب اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. پھر اللہ نے اس طرح کے وہاں پہ ریسورسز بھی پرووائڈ کر دیے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک شاعر کہتا ہے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو میں نے اپنی جرنی میں دیکھا کہ جو میری مائی جرنی ہے اس میں اللہ مجھے یو کے کیوں لے کے آئے. کسی اور ملک میں بھی لے کے جا سکتے تھے، پاکستان میں بھی میں رہ سکتا تھا. تو میں مائیگریشن کس لیے کر رہا ہوں کہ مائیگریشن کے اندر اللہ نے سفر میں علم رکھا ہے. ہم حج کے لیے، عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے مائیگریشن کرتے ہیں کہ وہ آپ کا فوکسڈ ہوتا ہے. تو میں مائیگریشن کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تو میں نے جب یہ مائیگریشن کی تو میں نے سوچا کہ اللہ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے. ایک تو انہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی، پھر ایجوکیشن کا کعبہ ہے، اور مجھے ایسی جگہ پہ میں نے 2004 میں رائل ڈیفنس اکیڈمی سے لیڈرشپ کی ٹریننگ کی، اور جتنا بھی بہترین اس وقت کا جو ان کا اصلاحات و جو چیزیں تھیں وہ مجھے دیکھنے کی، ان کی ٹیکنالوجیز دیکھنے کا موقع ملا. پھر تو میرا ایک ہی ایم تھا کہ میں یہاں سے ساری چیزیں جو سیکھوں گا، اچھی چیزیں، اور ان کو مائکرو کر کے میں یہ ساری چیزیں میں ٹرانسفر کروں گا پاکستان کے لیے. تو یہ میرا فیصلہ بہت غلط فیصلہ تھا کہ پاکستان کے لیے. تو پاکستان کے لیے جو میں نے کوشش یہ والی کی، تو اس فیصلے نے پھر مجھے بہت ابھی تک یہ تکلیف دے رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو اس کے لیے پھر اب مجھے بات سمجھ آئی کہ میں اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں اور گنگے لوگوں سے باتیں سنتا ہوں. تو وہ جب چیزیں میری یہ فیصلے تھے جو پاکستان کو امپاور کرنے کے لیے پاکستان کو، تو یہ میرے کچھ غلط فیصلے تھے جن کے تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، تو یہ حادثہ ہو سکتا ہے آج کے بعد. جی، کیونکہ اس میں جو آپ نے پھر پروجیکٹس جو رائٹ اپ کی شکل میں آپ نے کیے، امپاورنگ جنریشن کی بات کی ہے آپ نے، پیرنٹنگ پہ لکھا ہے آپ نے، بچوں کے لیے لکھا ہے، اور فریم ورکس بنائے ہیں پورے. تو ظاہر ہے وہ وقت آنے پہ یہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ کسی کے لیے جو فاؤنڈیشن بلاک بن جائیں گے انشاءاللہ. نہیں، آپ کی بہت خوبصورت بات ہے. اس بات کو میں تھوڑی سی ایک اللہ کی جو وزڈم ہے اس سے، ڈیوائن وزڈم سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا چیز سکھائی. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور بہت پرانے درخت ہوتے ہیں، 2 سال پرانے درخت جو نا جنگل کو آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سورج کی روشنی کو بھی بلاک کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے جو درخت ہیں ان کو اور چھوٹی کونپلوں کو تک وہ سورج کی روشنی نہیں پہنچنے دے رہے ہوتے. تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو آگ لگتی ہے تو وہ سارے ان کو جلا دیتے اللہ. اور پھر ایک ونڈ آتی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسموک، ایک دھواں اڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ دھواں جب اڑ رہا ہوتا ہے تو آپ اس دھوئیں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے اتنے پرانے درخت اور یہ سارا جنگل جل گیا ہے. تو وہ جنگل کی سائنس کو تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ درخت آکسیجن بھی نہیں دے رہے جنگل کو، اور ان پروڈکٹیو ہیں، اور جو نئی کونپلیں ہیں، جو چھوٹے درخت ہیں، ان تک سورج کی روشنی کو بھی بلاک کر رہے ہیں. تو جب وہ جلنے کے بعد جب ونڈ چلتی ہے تو اس میں جو
راکھ اڑتی ہے نا تو اس راکھ کے اندر فاسفورس ہوتی ہے، تو وہ فاسفورس جو ہے وہ چھوٹی کونپلوں کو پہنچتی ہے، ان درختوں کو پہنچتی ہے، تو اللہ ان کے لیے وہ فرٹائل سسٹم ایک بنا دیتے ہیں، وہ ایک سپیڈی گرو کرتے ہیں اور وہ جنگل کے لیے 100 سال 200 سال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن سے جو سکھایا، اللہ نے یہ کہا اپنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ کا کام ہے اچھے طریقے سے بات کو پہنچا دینا، آپ اذان دے دیں، تو ہم نے اذان دی، اچھے طریقے سے پہنچا دیا۔ اب ہم سے اچھے لوگ اللہ پیدا کرے گا، اور اچھے لوگ جو ہیں وہ والے کام جو ہم نے چھوڑے ہیں ان جن کے نشان، تو وہ اللہ ہم سے نہیں کروایا تو ان لوگوں سے اللہ کروا لے گا، کیونکہ ہر وہ سوسائٹی اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس کے اولڈ ایج کے لوگ وہ پلانٹ لگائیں جن کا نہ انہوں نے پھل کھانا ہے اور نہ اس کے سائے کے نیچے انہوں نے آرام کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنی وہ لیگیسی چھوڑ کے جانا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جب ہم بایوگرافی دیکھتے ہیں کہ 950 سال میں 70 لوگ ہوتے ہیں، تو نوح علیہ السلام تو ٹیکنالوجی والے ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی بنائی، شپ بنایا، ٹھیک ہے، اب وہ پرپس کیا تھا، کیا چیزیں، تو اللہ پھر وہ کام آپ سے کرواتے ہیں، آپ وہ کام کرتے جاتے ہیں، اور پھر آنے والے لوگ اچھے لوگ اللہ پیدا کرتے ہیں، تو وہ پھر وہ کام وہ اونرشپ لے لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی آپ سے جو آپ نے ویسٹرن ورلڈ کو بھی دیکھا، پاکستان میں بھی کام کیا، اور بھی آپ نے مائکرو لیول سے لے کے میکرو لیول پہ آپ نے گورنمنٹس کے ساتھ بھی کام کیا، ٹیکنالوجی آپ کا فیلڈ ہے، قرآن سے آپ انسپریشن لیتے ہیں، تو اس سینیریو میں اب آپ فیوچر آؤٹ لک ایک تو تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ دنیا میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کے لیے کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا یوتھ کو جگانے کے لیے، یا جو سوئے ہوئے ہیں، جو جاگنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ ایک سینیریو بتائیں کہ دنیا اس وقت کس رخ پہ ہے، دنیا کی ڈیمانڈز کیا ہے، فیوچر آؤٹ لک کیا ہوگا، یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا۔ جی، آپ کا بہت ویلڈ کویشچن ہے۔ دیکھیں، ہر اچھا سوال نصف علم ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں سوال کرنا جو ہے وہ میرے رب کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ عصا ہے، پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو باتیں تو آپ کو ساری پتہ ہیں، سوال اس وجہ سے پوچھا جاتا ہے کہ بات پختہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ اسٹریٹجی جو ہے فیوچر کی، وہ تو مجھے اللہ نے سورہ کوثر سے سکھائی کہ اس کی جو اسٹریٹجی ہے، میتھڈولوجی بھی اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کی ورس 129 سے، اس کی ورس 151 بھی ہے، اور سورہ آل عمران کی 164 اور سورہ جمعہ کی ورس 2 سے اللہ نے مجھے پوری میتھڈولوجی، اب جو ایکشن پلان ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ سورہ کوثر سے اللہ نے مجھے سکھائی۔ وہ کیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کثرت دے دی ہے، ہم نے 99% بلیسنگز آپ کو دے دی ہیں، 1% ہم نے آپ کو ٹیسٹ دے دیا۔ اب کوثر کیا ہے کہ کوثر آپ اللہ نے سورہ رحمان میں 31 دفعہ، غالباً اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، تو 31 دفعہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، کثرت دے دی ہے۔ جی، تو جو آپ کو ہم نے یہ ایبنڈنس دے دی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ہے کیا، اور اس کا ثبوت، اس کا ایویڈنس آپ کو قرآن میرا کلام بھی دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم نے آپ کو کثرت، سارے ہم نے آپ کو ریسورسز سب کچھ دے دیا، اللہ نے سورہ انسان میں انسان کو مخاطب کر کے کہا نا کہ آپ زمانے میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، ہم نے آپ کو عزت دی، اور عزت ہم نے کیا دی کہ ہم نے آپ کو 2 سسٹم دی، سماعت اور بصارت کے۔ تو جب ہم نے آپ کو یہ سسٹمز دے دیے ہیں، تو ناؤ چوائس از یورس کہ آپ نے شکر کرنا ہے کہ کفر کرنا ہے، فری ول ہم نے آپ کو دے دیے۔ جب اللہ نے کہا کہ کثرت دی، تو اللہ نے آگے ہمیں اس کثرت کو استعمال کرنے کی اسٹریٹجی دی،
کہ فصلی لربک کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت پورے کا پورا قرآن ہے، اور ہر وہ کام جو انسانیت کو بینیفٹ دے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں میں ساری نمازیں ایک ہی دفعہ پڑھ لوں نا، میں قرآن کو ایک ہی دفعہ پڑھ لوں، میں بس جیسے حج پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے تو ایک دفعہ ایک ہی عمرہ کر لیں، اس کے بعد ضرورت نہیں۔ یہ نماز 5 ٹائمز کیا ہے؟ جیسے 5 آورس رول، جو دنیا میں سکسیزفل لوگ ہیں نا، ٹاپ 10 آپ دیکھ لیں، ان کی آپ زندگیوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے 5 آورس رول، جو ہمیں 5 ٹائمز نماز کے لیے۔ اور نماز روزانہ کیوں پڑھی جائے؟ کہ یہ کنٹینیوسلی لرننگ ہے۔ آج آپ کنٹینیوس لرننگ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا، نئی چیزیں۔ تو آپ نے عبادت جس سے انسانیت کو بینیفٹ ہو، کہ آپ کی عبادت اصل میں عبادت گاہ کے باہر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ریفلیکشن نہیں ہے سوسائٹی میں سورج کی طرح، سورج کی عبادت دیکھیں نا، وہ سورج ایک اپنی کرن پتے کے اوپر ڈالتا ہے، گنے کے پتے کے اوپر، زمین سے شرینی ڈال دیتا ہے اس میں۔ تو جب آپ کی عبادت سوسائٹی پہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ وہ ایک اچھی عادت ہو سکتی ہے پر عبادت کے زمرے میں ہم اس کو نہیں لیں گے۔ پھر جب آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ کر لی عبادت کے ساتھ، اسپریچول ڈیولپمنٹ آپ کی ہوگی، آپ کے ڈیوائن کنیکشنز ہوگے، آپ نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، جس نے ساری کائناتیں بنائی ہوئی ہیں، جب آپ نے اس سے ساری انسپائریشن، اسی کے ساتھ دوستی کر لی، اسی کو اللہ کو آپ نے اپنی زندگیوں میں پلس کر لیا۔ آپ یہ جب آیت پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب آپ نے سارے ڈاؤٹس اپنی زندگیوں سے نکال لیے تو اللہ نے آپ کو کوالیفیکیشن کون سی دی؟ متقین کی۔ اور متقین کی کوالیفیکیشن کی جو جست ہے، جس کو اللہ یہ کوالیفیکیشن دیتے ہیں، اللہ اس کے استاد بن جاتے ہیں، اللہ اس کے دوست ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ اتنے بڑے بادشاہ کو آپ نے عبادت کے ساتھ دوستی کر لی، اللہ کے ساتھ آپ نے اپنا پرائیویٹ بزنس شروع کر دیا، تو اس کے لیے آپ کو سیکنڈ چیز کیا چاہیے؟ اب یہ تو سارا ایکیڈیمک تھا نا، اب پریکٹیکل، سیکریفائس۔ پھر آپ نے قربانی دینی ہے، اور قربانی کو آپ نے وائڈر میں دیکھنا ہے، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنی جو بیلوڈ چیزیں، جن کی محبتیں دی تو ساری اللہ نے ہیں، ہم تو دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے جو آپ کو عطا کیا، پھر اس کی جو محبتیں اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیں، تو اب وہ جو محبت ایک ٹیسٹ کی صورت میں آیا، تو آپ نے وہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر دی۔ تو عبادت اور قربانی یہ اسٹریٹجی ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو میتھڈولوجی اللہ نے سکھائی ہے کہ ہم نے آگے فیوچر جنریشن کو امپاور، نیکسٹ جن، ہم نے آنے والی نسلوں کو، اپنی فیوچر کو، آج میں اس بات کو ادھر ہی پار کرتا ہوں، آپ ایک چھوٹا سا آؤٹ لک کریں اپنے معاشرے کی، تو آپ کو اپنا فیوچر روڈوں کے اوپر پالش کرتا ہوا، مانگتا ہوا، بے در آپ کو نظر آئے گا، اس کی آنکھوں میں وہ حسرتیں، وہ ساری چیزیں۔ یہ ہمارا فیوچر۔ میں نے ایک کتاب لکھی دا بیگرس ٹریپ، تو جس میں اسٹیٹسٹکلی 4 کروڑ بندہ پاکستان میں بیگنگ کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، 4 کروڑ۔ تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ ہمارا فیوچر کیا کرے؟ تو میں نے جب امپاور نیکسٹ جن کہ آنے والی نسلوں کو، کیونکہ جس دور میں آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں اس دور میں انسانوں کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ تھا، اب ہمارے بچوں کا جو مقابلہ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، مشین لرننگ کے ساتھ ہے، روبوٹکس کے ساتھ ہے۔ اب وہ جو انفارمیشن واز ایجوکیشن، کہ انفارمیشن کبھی ایجوکیشن ہوا کرتی تھی کہ ہم نے رٹ کے ایگزام میں گئے اور وہاں پہ جس نے جتنی بڑی وامٹ کی اتنے زیادہ نمبر لے لیے۔ ہم نے وہ نہیں کیا جو آنے والی قوموں نے کیا۔ نوکیا کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، نوکیا کے سی او نے ایڈمٹ کیا
کہ جب زمانہ فیوچر ایجوکیشن کی طرف، فیوچر ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا تھا، تو ہم نے جو موبائل سے کمایا ہوا تھا تو ہم تو بلڈنگیں بنا رہے تھے. آج آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا بزنس ریل اسٹیٹ کا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ انڈسٹریاں لگائیں، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، یہ ڈبے بنا کے تو ان ڈبوں میں آپ نے کیا رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. سوتا تو غریب آدمی جو ہے وہ سب سے امیر آدمیوں سے اچھا سوتا ہے. وہ پتھر بھی سر کے نیچے رکھے گا، دھوپ میں سویا ہوگا، وہ مزے سے سو رہا ہوگا. بہترین کھاتا ہے غریب آدمی، کھاتا ہے جو چیزوں کو ٹیسٹ کر کے کھاتا ہے. آپ کے پاس 10 کھانے امیر لوگوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں، ایک چیز کا بھی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. صاحب یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بیک گراؤنڈ بنایا اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے، اور بہت بعض دفعہ ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے عبادات کا تصور بھی بڑا مختلف لیا ہوا ہے. ہم نے جو خلیفہ ہونے کا کنسیپٹ ہے وہ بھی بڑا مختلف لیا ہوا ہے. وہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو عبادات کا جو تصور ہے، جو ریچولز ہیں وہ کر لیں تو بس کام ہو جائے گا. لیکن جو دنیا کی امامت کرنی ہے ہم نے، تو کیا اسپیسیفکلی جس طرح ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، مشین لرننگ کی بات کر رہے ہیں، تو اسپیسیفکلی ہمیں اس امت کو پاکستان سے بھی اوپر اٹھ کے بات کریں، جہاں پہ 4 کروڑ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بیگرز ہیں، تو اسپیسیفکلی آج کے دور کی زبان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ امامت کے درجے پہ آ جائیں؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے نا، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے نا ایک کیس اسٹڈی ہونی چاہیے. آپ قرآن سے دیکھیں. میں قرآن کا لینس اس وجہ سے کہتا ہوں نا کہ قرآن پہ ہر بندہ بلیو کرتا ہے، اور اس کی باتیں جو ہیں سچی باتیں، وہ میری باتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی باتیں ہیں جس نے یہ ساری کائناتیں کریٹ کیے ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی سسٹمز وہ چلا رہا ہے وہ ڈیوائن سسٹمز کیسے کام کریں. اب سورہ کاف میں دیکھیں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آج بہت تھک کے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ جو مچھلی ہے وہ مچھلی آپ نکالیں تو ہم کھائیں. اب دیکھیں کہ وہ جو تھکاوٹ کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے اور بھوک لگنے کا، تو انسان کو تھکاوٹ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی منزل سے آگے نکل جاتا ہے. جب آپ اپنی منزل سے آگے نکل جائیں گے، آپ تھک جائیں گے، پھر آپ کو بھوک بھی لگے گی. بھوک کو آپ نے وائڈر کانسیپٹ میں دیکھنا ہے، صرف پیٹ والی بھوک کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. ہر انسان کی اپنی اپنی بھوک ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی یوشع علیہ السلام نے کہا سوری میں تو بھول گیا کہ وہ شیطان نے مجھے بلا دیا کہ وہ میں نے مچھلی ایک چٹان پہ رکھی تھی، تو وہ وہاں سے زندہ ہوئی، اور اس نے 2 بحرین کا ذکر ہوا ہے، 2 بحرین کا، 2 بحرین کے درمیان اس نے ٹنل لگائی ہے اور وہ اس میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری منزل تھی، وہاں پہ ہی تو ہمیں خضر علیہ السلام نے ملنا تھا. اب وہ ان کا ریٹرن ہونے والی بات دیکھیں کہ انہوں نے پاؤں کے ٹریسز. آج قوم کو چاہیے ٹریسز کیا ہے؟ استغفار کرے کہ جو ہم نے اپنی منزل چھوڑ دی ہے اس منزل کے پاس آنا ہے جہاں پہ 2 بحرین ہیں، جہاں پہ اس مچھلی نے ٹنل لگائی. ایک بحرین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دین ہے، اور خضر علیہ السلام کے پاس فیوچر ایجوکیشن، سائنس، فیوچر ٹیکنالوجی، فیوچر نالج ہے. تو جب تک ہمارا سب سے زوال کی جو وجہ ہے نا، اگر ہمارے دریا کا کوئی گرنا دیکھے تو وہ اس بات کو بھول ہی جائے کہ ہر زوال کے بعد کمال ہے، کہ ہم جتنی جلدی سے ہم نیچے کی پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہوا کہ ہم نے 2 سلیبس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. ہم نے دین مدرسے اور مسجدوں کو دے دیا اور دنیا اسکول کالج کو دے دیا. جب تک ہم فیوچر ایجوکیشن اور دین دونوں کو کے درمیان ٹنل نہیں لگائیں گے، آپ کی مساجد کے باہر دنیا کے ہارڈ ٹرینڈنگ کورسز کے بینرز لگے ہونے چاہیے. تو جب تک ہم لوگ دین اور دنیا کا، جس کو قرآن اور سائنس کہتے ہیں، ان کے درمیان ٹنل نہیں لگائیں گے،
آپ کے مدرسوں نے ہمارے فور فادرز کی جو ایجوکیشن میتھڈالوجیز تھی، جو ابن سینا کی تھی، البیرونی کی تھی، ٹھیک ہے، جابر بن حیان کی جو تھی، آپ نے ان کی دیکھنی کہ وہ جو 8 سبجیکٹ ہیں جس میں لاجک، منطق، فلسفہ، یہ جو چیزیں تھیں، کاسمولوجی کے اوپر جو علوم تھے، میتھمیٹکس کے تھے، آپ کو وہ اڈاپٹ کرنے ہوں گے۔ دیکھیں اب قرآن رٹنے والی باتیں نہیں ہیں۔ آج آپ گوگل پہ سرچ کریں، سرچ کریں ایک آیت قرآن کی، آپ کو 350 ریسرچز آ جائیں گی، بہترین سی بہترین تجوید ہوئی ہے سارا۔ اب جو بات ہے، جو ڈیوائن انٹیلیجنس جو ہے، جو ڈیوائن نالج ہے، اس کو اڈاپٹ کیسے کیا جائے، اور اس کو سائنس اڈاپٹ کر رہی ہے۔ اللہ نے ملائکہ بنائے، ان کے اندر انٹیلیجنس ڈالی، ڈیوائن انٹیلیجنس ڈالی، ہوا والے کے اندر ہوا کی، بارش والے کے اندر بارش کی، پانی والے کے اندر پانی کی۔ ہم اللہ کے نائب ہیں اس دنیا میں۔ ہم نے وہی جو اللہ نے وہ فرشتے بنائے تھے، تو ہم نے آج ہمارے اپنے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو اسمارٹ الگوریدم کے جو پاورفل الگوریدمس ہیں، ان کو یوز کر کے ڈیوائن الگوریدمس کو ہم نے سیکھا، ڈیوائن الگوریدم سے، اور ان کو پھر ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اڈاپٹ کیا۔ آج پیسے دینے والا فرشتہ ATM مشین ہے نا، آپ اس میں ایک ڈالتے ہیں، کارڈ ڈالتے ہیں، اور جتنے پیسے چاہیے آپ کو گن کے پیسے دیتا ہے، اور اچھے نوٹ دیتا ہے، کوشش کرتا ہے اچھے نوٹ دیں، وہ پھٹے ہوئے نوٹ بھی نہیں دیتا۔ اب اسی طرح انسان نے، جیسے اللہ نے اپنے ڈفرینٹ امور کے لیے، کاموں کے لیے فرشتوں کو وہ کے اندر وہ پروگرامنگ کی ہے، اور اس پروگرام ڈیوائن انٹیلیجنس سے وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا جو نائب ہے وہ آج وہ فرشتے بنا رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو۔ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسکلی انڈرسٹینڈ کریں نا لوگ کہ یہ ہے کیا، کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اس کا آپ نے سائنٹیفک حل کر لیا، کوئک سلوشن کر دیا آپ نے۔ آپ ڈسپینسر آپ نے لے لیا، اب فریج میں آپ پانی برف بنا کے آئس اس میں ڈالیں، آپ نے ڈسپینسر لے لیا، وہ آپ کو ٹھنڈا پانی دے رہا ہے۔ تو ہر وہ کام دیکھیں، جو عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہر وہ کام جو انسانیت کو بینیفٹ دے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی تو جو چیزیں ریچولز جو ہیں وہ تو عادتیں ہیں نا، وہ اچھی عادتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھی عادتیں سیلف کے لیے ٹھیک ہیں، ان کا امپیکٹ سوسائٹی پہ نہیں ہوتا۔ اب سورج جو ہے، سورج کا امپیکٹ دیکھیں نا، کس طرح سے کام کر رہا ہے، رات کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ آپ اگر جاپان کا سائنٹسٹ بلٹ ٹرین بناتے ہوئے جب ہم اس کی بایوگرافی دیکھتے ہیں، تو اس کی جو جست نکلتی ہے، تو وہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو برڈ واچر تھا، کہ اس نے برڈ کو واچ کیا، تو اس طرح سے بلٹ ٹرین بنائی۔ تو پوری ہسٹری میں وہ 80s کی بنی ہوئی ہے، آج اتنا عرصہ ہو گیا، 2 دفعہ ڈیریل ہوئی ہے، کوئی سنگل ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہمیں جو اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں فیوچر ٹیکنالوجیز کو، فیوچر ایجوکیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے، جو فیوچر کے۔ آج آپ گوگل پہ ٹاپ 21 کمپنیز لکھیں، گوگل ایک دم سے پرومپٹ کرے گا، دے ڈونٹ وانٹ ڈگریز، دے وانٹ ایکسپرٹیز۔ آج آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ ایسے انسان بنانے ہیں کہ وہ انسان جو وہ چیز دیکھے جو کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہو۔ آپ نے ایسے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو اسٹڈیز کی ٹیکنیک آنی چاہیے کہ پڑھنا کیسے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی سینٹینس جو ہوتا ہے، اس سینٹینس کی پوری کی ورڈ کی ایک لائن ہوتی ہے، وہ ایک بارات کی طرح ہوتی ہے، اور بارات میں سب سے امپورٹنٹ کون ہوتا ہے؟ دولہا۔ تو آپ نے اس بارات میں سے دولہا ڈھونڈنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی سینٹینس پڑھ رہے ہیں کسی کتاب کے اوپر، کسی چیز کے آپ غور و فکر کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، جو سینٹرل تھیم ہے، آپ نے اس کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر لائن کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جب آپ 7 کویسچنز ڈیولپ کریں گے، اس کو 7 طرح سے آپ دیکھیں گے۔ 7 میں سے 8واں طریقہ کوئی نہیں ہے۔ 7 کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، سورہ فاتحہ کی 7 آیات، قرآن کی 7 منزلیں، طواف کرتے ہوئے 7
چکر، ہفتے میں 7 دن. اللہ نے انسان کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ آپ ایک وقت میں 7 چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ موبائل کے ڈیجٹ دیکھیں کہ پہلے 4 کوڈ ہیں اور باقی 7 نمبر ہیں. اور بچوں کا جو ایئر ہوتا ہے 1 to 7 یہ اس کا فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے. آپ اس کو 1000 لینگویجز سکھا دیں. جو کچھ آپ فاؤنڈیشن ایئر میں بچوں کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے بنائیں گے. تو یہ 7 کویسچن جب بچہ آپ کا کسی بھی لائن کے اوپر، کسی چیز کے اوپر اس طرح سے سوچے گا، وہ لائن اس کو ساری زندگی نہیں بھولے گی، اس کا سینٹرل آئیڈیا پکڑے گا. ہمیں جو پڑھنے کی جو ٹیکنیکس اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ دیکھیں اسٹڈیز کی کوئی بھی گڈ بک ہو، اس کی جو اسٹڈیز جو ہے وہ 3 کائنڈ آف اسٹڈیز ہوتی ہیں. فرسٹ، جب آپ نے اس کو پڑھا تو آپ نے کانسیپٹ کے ساتھ پڑھا اور سینٹرل آئیڈیا کو پک کیا. اور جب آپ نے سینٹرل آئیڈیا پک کر دیا تو اس کتاب کو کیا آپ کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی آڈینس کو سمرائز کر کے 2 لائنر 3 لائنر میں دے سکتے ہیں؟ یہ فرسٹ ریڈ ہے. جیسے قرآن پڑھا تو ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ٹرین کے پائیدان سے نیچے پلیٹ فارم پہ پاؤں نہیں رکھوں گا تو میں آپ کو پورے کا پورا قرآن کی سمری، قرآن کا خلاصہ آپ کو بتا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور انسانیت کی خدمت کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ گفتگو تو بڑی جتنی ہم چاہیں چلتی رہے گی اور انشاءاللہ آئندہ ہم کرتے بھی رہیں گے. اب یہ تو پرابلمز تھوڑا بہت آئیڈینٹیفائی ہوا اور سلوشن آپ کا ایک امپاور 2050 کی آئیڈیا بھی ہے. اس میں آپ کے آئندہ کے کیا پروجیکٹس ہیں؟ کیا مطلب اس کو میں یہ چاہ رہا ہوں نا کہ کوئی ہم سے یہ آئیڈیا ہی لینا چاہے کہ فیوچر کا اسکول کیسے ہوگا، جی، فیوچر کا لرننگ انوائرمنٹ کیسے ہونا چاہیے. جی، تو آپ کا یہ جو امپاور 2050 پروجیکٹ ہے، یا آپ کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، 2-3 اسٹیپس؟ جی دیکھیں، میں نے ایک پروگرام ڈیوائز کیا امپاور نیکسٹ جین. یہ گلوبل پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کسی باؤنڈری سے، کیونکہ ہم سب اب گلوبل سٹیزن ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے امریکہ میں بات کر رہے ہیں. ہر کوئی کسی کو اب ٹیکنالوجی کے حوالے سے کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیورالنک آ گئی ہے، کہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ ساری کائناتوں کا علم انسان کی باڈی کے اندر ایک پوائنٹ ہے، اس میں پڑا ہے. سیڈ کو دیکھیں، ایپل کا سیڈ لیں، اس کے اندر پورا ڈیوائن پروگرام پڑا ہوا ہے کہ اس کو کتنے پھل لگیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، کس کس نے کھانا ہے، پورا ڈیوائن پروگرام. اسی طرح اللہ نے جس سپرم سے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے 7 کائناتوں کا ساری ڈیوائن انٹیلیجنس، سارا ڈیوائن نالج اس سپرم کے اندر اللہ نے رکھا. اور انسان کی باڈی کے اندر ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ اس کو رکھ دیا. ان پوائنٹس کو اللہ نے قرآن میں ڈفرینٹ نامز دے دی، کس قلب کہہ دیا، صدر کہہ دیا، فواد کہہ دیا. آپ جتنا اس کو اسٹڈی کریں گے، بہت لمبی بات ہے، میں شارٹ کرتا ہوں. تو وہ ساری کائناتوں کا علم آپ کے اندر پڑا ہوا ہے. اب آپ نے اندر سے نکالنا کیسے ہے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے سیلف ایکچولائزیشن. اور سیلف ایکچولائزیشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی چیز کے بنانے والے کو، کریٹر کو اپنی زندگی میں پلس کر لیں گے تو آپ کو سیلف ایکچولائزیشن ہو جائے گی، کہ آپ ہر چیز کو کریٹر کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. یہی ہمیں یونیورسل فارمولہ الحمدللہ سے اللہ سکھاتے ہیں. اب جو ساری چیزیں آپ کے اندر پڑی ہوئی ہیں، آپ نے ادھر سے ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنے کا بھی طریقہ آ گیا کہ خود ہی کا ترجمہ ہو جا، خدا کا رازدار ہو جا. ٹھیک ہے نا. جب ہم اللہ کی منی یونیورس ہیں، جب ہم اپنے اوپر غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں، ہارٹ انٹیلیجنس ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس میں جو سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سیلف اویئرنیس، کہ آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہوتی ہے سیلف مینجمنٹ، جو آپ نماز کے ذریعے سیکھتے ہیں. سیلف ریگولیشن بھی اسی سے آ جاتی ہے. تھرڈ ہوتی ہے سوشل سکلز. جب آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن سکلز آتی ہیں کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ چیز آتی ہے ایمپتھی، کہ آپ دوسرے کا دکھ، درد، تکلیف کو فیل کرتے ہیں. پانچویں چیز، جب یہ چاروں
آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں تو پانچویں چیز آتی ہے موٹیویشن. تو آپ کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہوا ہے. ہم جذبے والی قوم ہیں, حالات کی وجہ سے جذباتی ہو گئی ہیں. آپ کام جذبے کے ساتھ کریں, جذباتی ہو کے نہ کریں. آپ نے اپنے بچوں کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ آج وہ جھوٹ اور سچ میں کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکے, اس کے پاس فرقان ہو کہ وہ یہ چیک کر سکے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے. آج آپ نے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کی مکاریاں سکھانی ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی مکاریاں ہیں اس سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو دیکھیں, اب جب تک آپ پیرنٹنگ جو ہے نا, آپ پیرنٹنگ کو چینج کریں گے تب آپ اپنے بچے کا جو پوٹینشیل ہے وہ پوٹینشیل پورا یوٹیلائز کر سکیں گے. آج آپ پیرنٹنگ چینج کریں, یو چینج دا ورلڈ. آج آپ اپنی پیرنٹنگ چینج کریں, اور پیرنٹنگ چینج کرنے کا جو موڈیول ہے وہ ہے سورہ مومنون. آپ اونلی ایڈوائز کریں بچوں کو کہ یہ چیز کریں, ڈونٹ کنٹرول دیم, دین لیٹ دیم گو. ٹھیک ہے, آپ آنٹ اسٹریٹجی ان کو سکھائیں کہ آنٹ کے سامنے کوئی ڈیفیکلٹی آپ رکھتے ہیں, کوئی ہرڈل رکھتے ہیں, وہ اس ہرڈل کے اوپر نہیں چڑھتی, وہ اپنا راستہ چینج کر لیتی. ایک بڑا مشہور ایک سلینگ ہے کہ پانی سڑا کیوں, گھوڑا اڑا کیوں, موڑا نہ گیا. تو ہم نے اپنی ڈائریکشنز کو موڑنا ہے. ہم نے وہ جو 12 سال بچہ اسکول میں کر رہا ہے تو اس کو 12 سال میں کیا ملا؟ آپ سارے انسٹیٹیوٹ اٹھائیں جتنے آپ کے ایبٹ آباد میں ہیں, پورے پاکستان, ان کے جو ٹاپ کے بچے ہیں جنہوں نے بل بورڈ کے اوپر جن کے فوٹوز لگے ہوئے, جنہوں نے بہت بڑے بڑے نمبر لیے, آپ سب نمبروں والوں کو جمع کریں. ٹھیک ہے, اور فیلئر بچوں کو جمع کریں. ہم دونوں کو ٹرین کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ یار یہ بچے کدھر جا رہے ہیں. جو فیل والا جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, فیل کا معنی ہے فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ, کہ ناکامی کامیابی کا زینہ ہے. جس نے ناکامی نہیں دیکھی, دیکھیں آپ کو اگر غزوہ بدر میں کامیابی ملی تو احد کو کیوں اللہ نے کیا؟ وہی اسٹریٹجیز تھیں, وہ چیزیں کہ ناکامیاں آپ کو اوپر لے کے جاتی ہیں. آپ دیکھیں سائنٹسٹ کی لائف دیکھیں, وہ اپنے سارے فیلئرز کو نوٹ کرتا ہے. ہمیں اپنے فیلئرز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے فیلئرز کیا ہیں. تو ہمیں جب تک بینگ اے نیشن ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم دین الگ سے نہیں ہے دنیا. آپ جب یہ دعا مانگتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ آپ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا کا نوبل پرائز دے, وہ فی الآخرات, اور آخرت کا نوبل پرائز, اور یہ دونوں نوبل پرائز کیا ہوں؟ حسنہ ہوں, بہترین ہوں. کیوں کہ آپ اللہ کا ماسٹر پیس ہیں. اللہ نے آپ کو سورہ 3 میں کیا کہا کہ آپ ماسٹر پیس ہیں. اب دیکھیں جیسے آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ساری کائناتوں کا علم سکھایا گیا آدم علیہ السلام کو. تو جب انہوں نے وہ سارا علم سیکھا تو ایڈاپٹ کیا کیا کہ جب اس کی پریزنٹیشن کا لیول آیا تو انہوں نے کیسے پریزنٹ کیا؟ وہ جو میں نے آپ کو 3 گڈ ریڈ کا بتا رہا تھا نا, اس میں سیکنڈ ریڈ کیا ہے؟ فرسٹ تو آپ کو سینٹرل آئیڈیا پتہ کہ فرسٹ سینٹرل آئیڈیا آپ نے پک کیا. سیکنڈ آپ نے اس کتاب کے اندر جو آپ کی جرنی ہے اس کو کیسے ایوالو کرنا ہے. اور تھرڈ کیا ہے کہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کو کیا آپ آتھر سے اس سے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کی سورہ بقرہ کی آیت 33 اور 34 کو آپ دیکھیں تو اس میں آدم علیہ السلام کی پریزنٹیشن دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے کیسے پریزنٹ کیا. قرآن, ہم اس وجہ سے قرآن کو لے کے آتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ انا جعلناہ, کہ میں نے کریٹ کیا ہے قرآن عربی, القرآن کی عربی لینگویج, لعلکم تعقلون, تاکہ یہ آپ کی عقلوں کو کھولے. اور قرآن کی بات ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں الرحمن, میں رحمان جو ہوں, میں نے کیا کیا؟ علم القرآن, قرآن میں نے سکھایا ہے. کس کو؟
خلق الانسان، انسان کو کیسے سکھائے؟ علمہ البیان. بیان صرف بولنا نہیں ہے، اس کو ٹوٹیلٹی کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ ویژول میں بھی آئے گا، ریٹن میں بھی آئے گا، اسکرپٹ میں بھی آئے گا، مینیفیسچرز میں بھی آئے گا، ہر چیز میں یہ آئے گا بیان. پھر قرآن کیوں پڑھا جائے؟ یاسین والقرآن الحکیم، کہ قرآن از فل آف وزڈم، کہ آپ کو وزڈم آئے گا کدھر سے؟ اور یہی وزڈم کس کے پاس ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین. یہ مرسلین جتنے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ سارا قرآن کی اسٹڈیز لے کے آئے ہیں. اور وہ قرآن کیا ہے؟ علی صراط مستقیم، کہ وہ اسٹریٹ پاتھ ہے جسے ہم مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. پھر سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں وَاعْبُدُونِی، کہ میری عبادت کرو. ھذا صراط المستقیم، کہ یہ صراط المستقیم ہے. تو ہمیں اپنی پوزیشنز کو، اپنی چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے. یہ امپاور نیکسٹ جین جو ہے، یہی پروجیکٹ ہم آرمی برن ہال میں شروع کر رہے ہیں. اس کا نام ہے اسٹوڈنٹ اسٹوڈیو، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. جو انڈسٹری میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، بچوں کو ہم 12 سال وہ جو اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم نے بچوں کو ایسا ٹرین کر دینا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ کیسے بنیں گے، ان کی کیریئر میپنگ، کیریئر پاتھنگ، وہ اپنے بزنس لیڈر کیسے بن سکتے ہیں، وہ انٹرپرینور کیسے بن سکتے ہیں. ہم نے بچوں کو نوکر بننے کے لیے نہیں پڑھانا کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اچھے نوکر بن جائیں. ہم نے بچوں کو وقت کا امام بنانا ہے. وہ نیچر میں سگنیچر کریں گے، وہ سگنیچر کرنے والے ہوں. جیسے ایک سیڈ جو ہے ایک زمین لگاتے ہیں آپ، ظلمات میں چلا جاتا ہے، جب وہ زمین کا سینہ چیرتا ہے نا تو وہ نیچر میں سگنیچر کرتا ہے. تو ہم نے پیرنٹنگ جو ہے نا اپنی چینج کرنی ہے، کہ ہم نے بچوں کو وہ سختیاں زمانے کی، دیکھیں ماں کی محبت اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے. ماں کی محبت 4 دیواری کی محبت ہے. باپ جو ہے وہ دنیا کی ظالم دنیا کے ساتھ لڑنا سکھاتا ہے. اب یہ ماں باپ جو ہیں دونوں مل کے بچوں کی پرورش کریں. باپ ماں کے پاس ہی نہ بچے کو چھوڑ دے. ماں کی پرورش بہت اچھی ہے، اس میں بچہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بن جاتا ہے، پر زمانے کو فیس نہیں کرتا. باپ کی پرورش میں بچہ جو ہوتا ہے وہ زمانے سے بڑھ پڑتا ہے. تو آپ یو چینج دا پیرنٹنگ، یو چینج دا ورلڈ. اب ٹیچرز کا آ جاتا ہے، یہ 3 سوسائٹی کے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے اور پیرنٹس ہیں. یہ ٹرائی اینگل بنتی ہے. اب اس ٹرائی اینگل میں ہر اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنا 100+ ڈالے. آج ہمارے پاس کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہے. ہمیں 7 days 24 hours جو ہے ہمیں کام کرنے والی نیشن بننا ہے، کہ اگر ہم نے آگے نکلنا ہے. لینس آپ کے پاس قرآن موجود ہے ڈائریکشنز کے لیے. ہر چیز جو ہے وہ آپ کو فاؤنڈیشن قرآن آپ کو دے رہا ہے وزڈم کے طور پہ. اب جو بیکن نے جو فلسفی دی ہے نالج کی، اور ویسٹ کیسے ترقی کر رہا ہے، وہ آپ کی سورہ بقرہ کی آیت 129، سورہ بقرہ 151، سورہ آل عمران 164 اور سورہ جمعہ کی آیت 2 کے اندر ہے. اس نے جو نالج کی ڈیفینیشن کی ہے نا، آج آپ نالج کی ڈیفینیشن کسی کو پوچھیں نا کہ واٹ از دا میننگ آف نالج، تو آپ کو سارے بتائیں گے جی نالج کا معنی جی جاننا، شعور آنا. یہ نالج کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کے کان، آنکھ اور قلب سلیم، تینوں فیکلٹیز جو اللہ کی یہ تینوں نعمتیں ہیں، ایکسیپٹ کرتی ہیں، اس کو نالج کہا جاتا ہے. باقی سب ایلوژن ہے. کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، آپ کی کان اور آنکھ دیکھ رہا ہے کہ وہ بلڈنگیں بھاگ رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، درخت بھاگ رہے ہیں، پر آپ کا دل کہتا ہے نہیں یہ ساری اسٹیشنری ہیں، ہم موونگ میں ہیں. تو نالج کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور وزڈم کو سمجھنا ہے. تو ہم اسمارٹ الگوریدمس اور پاورفل الگوریدمس کی بات کریں کہ جیسے یوٹیوب کا بتایا، اسپوٹیفائی کو دیکھ لیں. اسپوٹیفائی دنیا کی سب سے بڑی اسٹڈیز ہے، اور ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں، ہم گانے سن رہے ہیں. اس کو غور نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے، اسپوٹیفائی اسپاٹ کر رہا ہے. جو آپ یہ دنیا کی سب سے بڑی وہ ہے ایجوکیشن ہے اس کے اندر، اس دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ ہے. اسپوٹیفائی والوں سے پوچھا گیا کہ اس کی ویلیو کیا ہے. انہوں نے کہا اسپوٹیفائی کی ویلیو جو ہے وہ $29.6 بلین ہے.
انہوں نے کہا یہ تو فری ایپ ہے، پاکستان میں صرف اس کے پیسے لیتے ہیں، دنیا میں فری ہے. تو وہ کہنے لگے کہ تو یہ فری ایپ ہے تو اس کی انہوں نے کہا ابھی تک، یہ میں 2020 کی بات کروں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک 43 ملین ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہیں. جب کوئی چیز فری میں ہو جیسے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، اس میں پروڈکٹ انسان ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب ڈیٹا بک رہا ہے، میری کیونکہ بگ ڈیٹا کی اسپیشلائزیشن ہے تو ڈیٹا جو ہے ڈیٹا از امپورٹنٹ. اب ڈیٹا بک رہا ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کا کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں جو ابھی پیچھے بک رہا ہے ہمارا آپ کا ٹائم بک رہا ہے، ٹائم فری، وہ ان کے لیے وہ فری ہے، لیکن ہم اپنا ٹائم جو ان کو فری دے رہے ہیں. جی. کروڑوں لوگ جو ہے اپنا فری ٹائم، اور پھر ان کے سارے ایڈز چل رہے ہیں. وہ خیر ایک لمبا ٹاپک ہے. جی. تو اس میں اب دیکھیں یہ جو اسمارٹ الگریدمس ہیں، یہ ڈیوائن الگریدمس کو آپ دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، رات کو دیکھیں. اللہ کہتے ہیں میری کائنات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں یار قرآن سے کدھر سے ہمیں وہ سارے نالج پتہ چلتے ہیں کیا چیزیں. اصل میں قرآن جو آپ کو سنت سکھاتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء صلاۃ والسلام آئے، ان میں ایک سنت کامن تھی جو قرآن میں مور دین 3000 ٹائمز مینشن ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ سوچنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو امپاور نیکسٹ جن جو ہم نے پروگرام ڈیوائز کیا ہے، اس میں ہم نے آنے والی نسلوں کو امپاور کرنا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بچوں کو فیوچر ایجوکیشن، فیوچر ٹیکنالوجی اور فیوچر انڈسٹری کی سکل سکھانی ہے. اور کس میتھڈ سے سکھانی ہے؟ 4 C's کے ساتھ. 4 C's کیا ہے؟ کمیونیکیشن، کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ کولیبریشن. یہ 4 چیزیں جو ہیں ٹیچرز کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو، جو ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ اپنے طالب علم کو غلام بنا سکتا ہے یا ایک لیڈر بنا سکتا ہے. یہ اس کے ایٹیٹیوڈ پہ ہے ٹیچرز کا. تو میری اس پہ کتاب ہے دا سیکریٹ آف سکسیزفل ٹیچر. اس میں کمپلیٹ میتھڈولوجیز، ہر چیز اس میں لکھی گئی. جب یہ میں نے کتاب لکھی تو میں نے کہا یہ میری ماسٹر کتاب ہے. تو میں نے جب دا سیکریٹ آف سکسیزفل اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کی تو میں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں. تو میں نے اس کو 85 پیجز پہ کمپوز کیا ہوا تھا. تو جب میں نے اس کی پروف ریڈنگ کی تو وہ 1242 پیجز اس کے بن گئے. تو دا سیکریٹ آف سکسیزفل اسٹوڈنٹ. اب اسٹوڈنٹس کو ہمارا کیا میسج ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کہ آپ قابل بنیں. جب آپ قابل بنیں گے تو کامیابی آپ کے پیچھے بھاگے گی. اور آپ نے کیسا قابل بننا ہے؟ کوئی جیسے ہمارے بیوروکریسی اور ہمارے یہ لوگ ہیں لیڈرز، اس طرح کا قابل نہیں بننا. آپ نے قابل بننا ہے ڈیوٹیفل بھی اور کریکٹرفل بھی. آپ کے اندر متقین، صالحین، محسنین، یہ جو اللہ نے ایٹریبیوٹس بتائے ہیں قرآن میں جو کریکٹر ڈیولپمنٹ کے ہیں، یہ کریکٹر آپ نے ڈالنا ہے. آپ نے ڈیوٹیفل بھی ہونا ہے، آپ نے کریکٹرفل بھی ہونا ہے، آپ نے صدیقین میں سے ہونا ہے، آپ سچ بولنے والے. آج دیکھیں پوری دنیا کا جو پرابلمس ہے، آپ نے ورلڈ کی بات کی تھی، پوری دنیا کا 1 پرابلم ہے اور اس کا 1 ورڈ سولوشن ہے. 1 ورڈ پرابلم، 1 ورڈ سولوشن. کہ دنیا کا جو پرابلم ہے وہ ہے جھوٹ، اور اس کا 1 ورڈ سولوشن ہے سچ. آپ سچ سے جھوٹ کو ریپلیس کر دیں. آج آپ اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کی جو مکاریاں ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے اور جھوٹ ہے، آپ نے ان کو ایسی تعلیم سکھانی ہے کہ وہ اس کو فلٹر کر سکیں، کہ ان کو جھوٹ اور سچ کا پتہ ہو کہ کیسے چیزیں کرنی ہیں. دیکھیں چائنا آج کیوں اتنا آگے ہے بزنس میں. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزنس میتھڈولوجی کو اڈاپٹ کیا. کیسے اڈاپٹ کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹریڈ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بزنس کے لیے کھجوریں فار ایگزامپل لے کے جاتے تھے تو وہ ہر کھجور کی کیٹیگری کر دیتے تھے. یہ بیسٹ جو ہے اس کے بائرز علیحدہ ہوں گے، یہ میری آکر جو ہے اس کے علیحدہ، یہ جو لو ہے. اب اسی طرح سے چائنا نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں ہر پروڈکٹ کی، وہ امریکہ اور انگلینڈ کی لیول کی کوالٹی والی چیزیں تو نہیں بنا سکتے، انہوں نے کاپیز بنائی اور ہر ملک کے لیے اس کو کیٹیگرائز کر دیا. ٹھیک ہے.
جاپان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایجوکیشن میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کیا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے اخلاق بہتر کرنے. وہاں پہ اخلاقیات سکھائی جاتی ہے. بچے کیسے اپنے اسکول کا فرش صاف کر رہے ہیں, کیسے آج فرنٹ رو والوں کا ہے کلیننگ کا ڈے ہے, بیک بینچرز کا جو ہے وہ ڈسٹنگ کا ہے, واش روم کلیننگ کا ہے, وہ بچے اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں. اب دیکھیں نیشن بلڈنگ جو ہے, نیشن بلڈنگ کی جو ٹائم لائن ہے یہ 23 ایئرس ہے. 13 سال مکہ کے کیا تعلیم ہوئی؟ سورہ بقرہ کی آیت 129, اللہ نے ان کو نالج, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو نالج سکھایا, اس نالج سے ان کے اندر وزڈم آیا. جب ان کے اندر وزڈم آ گیا دین ان کو پیوریفیکیشن آف ہارٹ سکھایا. اب 10 سال مدینہ میں کیا ہوا, اس کی کیا پریکٹیکل ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 151, سورہ آل عمران 164 اور سورہ جمعہ کی آیت 2, اس میں یہی آرڈر جو ہے نالج, وزڈم اینڈ پیوریفیکیشن ہارٹ, یہ ریورس ہوا ہے. پتہ چل جائے. اب دیکھیں اب کھانا بناتے ہیں تو برتن کو اندر سے صاف کرتے ہیں نا, پھر اس میں انگریڈینٹ چیزیں ڈالتے ہیں. تو اس طرح پیوریفیکیشن آف ہارٹ پہلے آ گیا, پھر نالج, پھر وزڈم. قرآن کی 3 آیات میں اللہ نے ریپیٹیشن دی ہے. یہ میتھڈالوجی ہے نیشن بلڈنگ, یہ 3 ورڈ میتھڈالوجی. ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے قابل بننا ہے, کامیابی آپ کے پیچھے آئے گی. وہ قابل آپ نے کیسے بننا ہے؟ آپ نے ڈیوٹیفل بھی ہونا ہے اور کریکٹرفل بھی ہونا ہے, دونوں چیزیں آپ کے اندر ہوں گی. تیسرا اسٹڈیز کی ٹیکنیک کہ فرسٹ ریڈ میں آپ نے بک کا سینٹرل آئیڈیا پک کرنا ہے. سیکنڈ ریڈ میں آپ نے اپنی جرنی جو آپ نے پڑھا اس جرنی کو اس میں ایوالو کرنا ہے اس سبجیکٹ کے اندر. تھرڈ میں جو کتاب آپ نے پڑھی ہے کیا اس کتاب کو آپ اس سے بیٹر انداز میں لکھ سکتے ہیں اور پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ 3 گڈ آف ریڈس ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو تیسری نصیحت, آخری نصیحت یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا انسان بننا ہے, ایک ایسا انسان بننا ہے جو وہ چیزیں دیکھے جو دوسرے نہیں دیکھ رہے. ایسا انسان بننا. یہ 3. پیرنٹس کے لیے کیا ہے کہ چینج دا پیرنٹنگ, کہ آپ اپنی پیرنٹنگ, آپ اپنے بچے کا اگر فل پوٹینشیل چاہتے ہیں آپ اپنی پیرنٹنگ کو چینج کریں. آپ کا بچہ اور آپ دنیا کو چینج کر دیں گے. آپ اچھے بچے کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ آپ دوسروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو آپ کی اپنی گورننس میں ہیں, جو آپ کے اپنے بچے ہیں, جو آپ کا اپنا خون ہے, جس کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو آپ وقت کیوں نہیں دے رہے؟ وہ آپ کا فیوچر ہے, آپ اپنے فیوچر کو وقت نہیں دے رہے. آج اچھی اچھی نوکریاں لوگوں نے لے لیں جو اچھے پیکیجز کے اوپر ہیں, ان لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے جو بہت اچھے پیکیجز میں ہیں. کیسے؟ اور ان کا جو کفن دفن ہوتا ہے وہ 65-70 سال پینشن کے بعد ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں نا جو آج اچھے پیکیجز والے لوگ ہیں وہ اپنے سوسائٹی میں کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے, وہ اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, ان کی زندگی ایک روبوٹ کی طرح ہے. تو جو آپ کا فیوچر ہے گھر میں, جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے جو گھر میں جو بڑا ہے نا اس کو ریپلیس کرنے آیا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پیرنٹنگ کو بیٹر کرنا ہے, اور اپنے جو بچوں کو ایڈوائز کریں, ان کو کنٹرول نہ کریں, ان کو دیکھیں جیسے قرآن کا حکم ہے کہ آپ کا کام ہے اچھی طریقے سے بات کو پہنچا دینا, باقی ہدایت میرے ذمہ ہے, وہ اللہ کریں گے. تیسری چیز پیرنٹس, دوسری چیز پیرنٹس کے لیے کیا ہے کہ اپنے بچوں کو صبر سکھائیں, کیونکہ صبر جو ہے یہ اللہ کے ہاں کن کی سفارش کرتا ہے. اور تیسرا جو ہے, تیسری جو بات ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو آنے والے زمانے کے لیے تیار کریں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا. اور اس میں یہ تو ایک ہم نے اوور ویو لیا ہے, اس میں ہر ایک ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ فردر ڈیٹیل میں بات ہو, خصوصاً جو فریم ورکس ہیں, آپ کی بکس ہیں, اور جو فیوچر کے انسٹیٹیوٹس ہمارے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں, یا ایون گورننس کے فریم ورک ہیں, ان پہ پیرنٹنگ پہ, ان پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے, ہونی بھی چاہیے.
آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی جو ڈسکشن کریں اور ان سے چیزیں سیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جی میں نے ابھی جو ریسنٹ ایک پروگرام پاکستان کے لیے بنایا ویژن 2050 امپاور پاکستان, اس کے اندر وہ 3 منٹس کے اندر میں نے اس کا وہ پروگرام کو ڈیفائن کیا ہے. وہ میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی دے دیا ہے, پی ایم جو ہیں ہمارے ان کے پاس بھی ہے, سی ایمز جو ہیں پروونسز کے ان کے پاس بھی ہے. یہ اس چیز کو دیکھیں اگر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے انہوں نے, اگر یہ 2038 میں جو ٹاپ 30 کنٹریز ہیں ان کی لسٹ میں آنا ہے, بنگلہ دیش 20 نمبر پہ آ گیا اور انڈیا جو ہے وہ 3 نمبر پہ آ رہا ہے. تو اگر ہم نے اپنے نیبرز سے اگر سیکھنا ہے اور اس پہ آنا ہے تو امپاور پاکستان جو ہے ویژن 2050 امپاور پاکستان اس کو دیکھیں. اور میرا ایک پروگرام ہے جو یوتھ کے لیے ہے امپاور نیکسٹ جین, یہ گلوبل پروگرام ہے جس میں ہم بچوں کو ان کے ہاتھ پکڑ کے ہم ان کو اوپر اٹھائیں گے کہ یہ جو 12 سال ان کے اسکول کے ہیں نا, یہ وہی مدینہ کے وہ 13 سال ہیں. تو وہ مدینہ والی جو مکہ والی جو محنت ہے 13 سال والی, وہ 12 سال کی ٹیچرز کو ادھر محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہر کسی کو جو جس کو سمجھ میں آتی ہے اپنا بیسٹ دے. ٹھیک ہے, تو تب یہ نیشن بنے گی. ابھی ہمارا ایک اسٹوڈنٹ اسٹوڈیو کا پروگرام آرمی برن ہال میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. وہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے جس میں ہم فیوچر ایجوکیشن, فیوچر ٹیکنالوجیز, فیوچر انڈسٹری وہ ہم بچوں کو اس میں گروم کریں گے اور ان کو پریکٹیکلی پروجیکٹ بیسڈ ٹیکنیکس کے ساتھ ہم ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو اسٹڈیز ہیں اس طرح سے ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تیار کریں گے. تھینک یو. جزاک اللہ جی. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری اسٹوڈیو کی ٹیم ہے محمد جلال اور اس کی پوری ٹیم, ان کا بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی اور یہ سہولتیں دی. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم.